السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ یہ ہمارا 8ویں پارے کا 4th اور لاسٹ لیکچر ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین ثم آمین۔ گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس گروہ کی گرفت کے لیے ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جو شخص نافرمانی سے بچا رہا اور اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے اکڑ بیٹھے تو ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھلا اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا دے، یعنی جو اللہ نے نہیں فرمایا وہ اللہ کی طرف سے پیش کرے، یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے، یعنی جو پیش کیا اس کو نہ مانے، جو نہیں پیش کیا اسے اللہ کا حکم بتائے۔ ایسے لوگوں کو ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا ہی جو ان کے مقدر میں ہے، یہاں تک کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے، وہ تمہارے الہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا، اپنے کیے کو بھول جائیں گے۔ اس طرح وہ خود اپنے ہی خلاف گواہی دے دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا تو تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں دوزخ میں داخل ہو چکی۔ جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی پیش رو جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب کی سب جماعتیں دوزخ میں جمع ہو جائیں گی تو ہر پچھلی جماعت اپنے سے پہلے والی جماعت کے متعلق کہے گی، ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم سبھی کے لیے دگنا ہے، لیکن یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ وہ تمہیں بھٹکانے کا سبب بنے اور تم دوسروں کو بھٹکانے کا۔ اور پہلی جماعت پچھلی کے متعلق کہے گی، آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے کہ تمہیں اکہرا عذاب ہو اور ہمیں دوہرا؟ لہٰذا تم بھی جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے اکڑ بیٹھے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی ان کی روحیں اوپر نہیں جا سکتی، واپس پٹخائی جاتی ہیں اسفل سافلین میں، اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور یہ تو پاسبل ہی نہیں۔ اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، تو یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے۔ یہ ہے جنت کی اصل خوبصورتی، دل صاف ہوں گے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی۔ یاد رکھیے، جس گھرانے میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے، وہ کٹیا بھی ہو، وہ جھونپڑی بھی ہو، وہ بڑی وسیع ہوتی ہے، اس میں بڑی خیر ہوتی ہے، اسے بڑا لطف ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے مینشنز میں اگر لوگ اپنے اپنے کمروں میں ہی بند ہو کر رہیں اور کوئی کسی سے بات نہ کرے، کوئی کسی کو دیکھ کے مسکرائے نہیں، سلام نہیں کرے، تو وہ گھر تنگ ہوتے ہیں۔ تو جنت کی خاص خوبی یہاں بتائی گئی، اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہو گئی تو ہم اسے نکال دیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو ہی جاتی ہے، کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ انسان اچھے بھلے انسان کے بارے میں کوئی بری رائے رکھتا ہے، تو وہ بھی نکال دی جائے گی۔ جب پل صراط پار کر لیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے ایک اور پل آئے گا، قنطرہ جس کو کہتے ہیں، اس پر لوگوں کو مہذب کیا جائے، حذبوا ونقوا، صاف ستھرا کیا جائے گا اندر سے باہر سے، کیونکہ میدان حشر کی طویل قیام اور تھکاوٹ اور وہ ساری چیزیں ختم کر کے پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اندر سے بھی صاف باہر سے بھی صاف۔ اور یہیں پر اعراف ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ اور وہ کہیں گے، تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی۔ اللہ اگر ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہ پا سکتے تھے، اور یہ قرآن یہی جنت کی راہ دکھاتا ہے۔
ہمارے رب کے رسول واقعی حق لے کر آئے، اس وقت انہیں آواز آئے گی، ندا آئے گی، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اور یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے. جنت کے لیے نیک عمل چاہیے، جنت میں جانے کے لیے یہی کرنسی اور یہی ٹکٹ کام آئے گا. اور نیک اعمال اللہ کی توفیق سے ملتے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ کسی کو ہدایت اور ایمان نصیب کرے. اسی لیے جنت والے اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں گے. اور اہل جنت دوزخیوں کو پکار کر پوچھیں گے، ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے کیے تھے، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں ہم نے بھی سچا پایا. پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے، یعنی کچھ تو جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں گر جائیں گے، اور کچھ بیچ میں سٹک ہو جائیں گے. آراف والے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے، وہ اہل جنت کو آواز دیں گے، تم پر سلامتی ہو. یہ آراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے، البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے. یہ بھی انتظار کے مرحلے، انتظار کی گھڑیاں کتنی تکلیف دہ ہوتی. کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ لوگ جیسے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کا چیک ان فوراً ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو روک لیا جاتا ہے، کچھ کو امیگریشن پہ بلا لیا جاتا ہے. تو جو لوگ سیدھے سیدھے نکل رہے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ کے کتنا رش کرتے ہیں، اور جو روک لیے جائے وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. تو وہاں بھی آراف والے ڈرے ہوئے ہوں گے. اہل جنت سے بھی بات کریں گے، ادھر جہنم والوں سے بھی کریں گے. وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن امید رکھتے ہیں. کون ہے یہ؟ وہ جن کے نیک عمل زیادہ نہیں تھے کہ وہ جنت میں جا سکے، اور جن کے برے عمل نہیں زیادہ تھے کہ وہ جہنم میں پھینکے جاتے. برابر کے ایکول ہو گیا سب کچھ، کانفلکٹ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا صحابہ جوں کے انڈے برابر بھی نیک عمل زیادہ ہوگا جنت میں چلا جائے گا. وہاں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی بڑی قدر آئے گی جن کو ہم ایسے ہی گنوا دیتے. چھوٹی سی نیکی ہم کہتے ہیں تو چھوٹی ہے، کوئی بڑی کر لیں گے. نہیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتے چلے جائیں، خالی وقت نہ گزارا کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کی، ذکر کیا. اب سفر کر رہے ہیں، راستے میں ہیں، کام کر رہے ہیں، ذکر میں کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں. ہو سکتا ہے ایک دفعہ کا سبحان اللہ کہنا آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے. کسی کو کھجور کا آدھا ٹکڑا دینا جہنم سے بچا لے. تو چھوٹی نیکی چھوٹی برائی دونوں ہی کاؤنٹ ہوں گی. اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے، اے رب ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. اور یہ آراف والے کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے، آج نہ تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام آئی. دنیا میں بہت لوگ تھے تمہارے ساتھ، بڑا جتھا تھا، بڑے جان پہچان والے تھے، اور نہ وہ چیزیں جن کے بل پہ تم اکڑا کرتے تھے. تمہاری مال و دولت، اولاد، تمہارا اسٹیٹس آج کچھ بھی تو فائدہ نہ دیا. کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کے کہا کرتے تھے اللہ انہیں اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ اگر دینا ہوتا تو دنیا میں بھی کچھ ملتا، کیونکہ دنیا میں وہ بدحال رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے اللہ کی رضا میں. انہیں آج یہ کہہ دیا گیا، آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں کوئی خوف اور نہ کوئی غم. اور دوزخی اہل جنت کو آواز دیں گے، اب ان کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے آپس میں، ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو، یا اللہ نے جو کچھ تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری طرف پھینک دو. تمہیں اتنی نعمتیں ملی ہیں، کچھ ہمیں بھی دے دو، صدقہ دے دو ہمیں. اہل جنت جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پہ حرام کر دی ہیں، آج نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. کیونکہ جہنم میں بھی بھوک تو لگے گی. یاد رکھیے، جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو پانی پلانا لازم کر لیں. اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ پانی پلانا افضل اعمال میں سے ہے. ابن عباس سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے، تو انہوں نے کہا پانی پلانا. کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پہ پانی ڈالو. بعض تابعین کہتے ہیں جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں وہ پانی پلانا لازم کر لے. اللہ نے کتے کو پانی پلانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، تو اس آدمی کا کیا مقام ہوگا
جو ایک مومن کو پانی پلائے اور اسے زندگی بخشے. تو یہ پانی پلانا چاہے کسی گلاس میں ہو، اپنے گھر والوں کے لیے انڈیلنا. بعض اوقات ہم اس میں بھی بڑے جھلاتے، پانی بھی نہیں لے سکتے، ہم ہی بھریں، ہم ہی ڈالیں، ہم ہی پور کریں. کئی دفعہ جوس کے ڈبے فریج میں پڑے رہتے اس لیے کہ اندر سے کوئی نکال کے ڈالتا نہیں، ڈال کے پیش کر دیں تو پی لیں. تو نیکی کی وجہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی خاطر پلاتے رہیں. اور پھر اس سے بڑے بڑے پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، کنویں کھدوائے جا سکتے ہیں، نہریں بنوائی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح خیر کے کام کیے جا سکتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی کنواں کھدوایا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے، یا کوئی جن یا انسان یا کوئی پرندہ، تو قیامت تک اللہ اس بندے کو اجر دیتا رہے گا. قیامت تک، جب تک وہ کنواں باقی رہے گا، جب تک وہ نلکا چلتا رہے گا. سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا پانی پلانا، اور پانی روکنا گناہ کا باعث ہے. 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا نہ پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا پھر وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جن کے پاس پانی تو مر بھی جاتے تھے پیاس سے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آج میں تجھ پہ اپنا فضل نہیں کروں گا جس طرح تو نے اپنے فضل کو روکا ہوا تھا جسے تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. تو وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج ہم انہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے. علم کی بنا پر مفصل ہے. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں. ایمان والوں کی تو محبت ہے اس کتاب سے، اور وہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ بس اب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دے رہی ہے. جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا وہ کہیں گے واقعی ہمارے پاس رسول حق بات لے کر آئے تھے، پھر اب کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کرے، یا ہمیں دنیا میں واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے اس کے علاوہ دوسری قسم کے کام کریں. ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو کچھ بھی وہ باتیں بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہ رہے گی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا. وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج، چاند، ستارے سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یاد رکھو اسی نے پیدا کیا تو حکم بھی اسی کا چلے گا. یہ ساری مخلوق، یہ ساری کائنات اس کی ہے، ان سب پہ اسی کا حکم چلتا، وہی چلا رہا ہے ان سب کو. تو بندے کو بائی چوائس اپنے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرنا چاہیے. بڑا بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے. اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو دعا کے بھی آداب ہیں. دعا میں وہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ جو سنت سے ثابت نہیں. تضرع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے ذلت اور عاجزی اختیار کرنا. اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے دعائیں مانگنا. اور خفیہ کا مطلب ہے چھپ چھپ کے رونا اور چھپ چھپ کے دعائیں کرنا، کیونکہ ریاکاری کرنے والوں کو اللہ کی ربوبیت پہ یقین نہیں ہوتا. اور منافقین تو دھوکہ دے رہے ہوتے، لوگوں کے سامنے ٹسوے بہاتے اور لوگوں کو یقین دلاتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں، حالانکہ اکیلے میں نہ کبھی روئے اور نہ کبھی ایسی دعائیں مانگی. تو چھپ کر رب کو پکارنے کی بات کی جا رہی ہے. حسن بن ابی حسن کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا جس میں زمین پر عمل کرنے والے جب اپنے عمل کو چھپانے کی قدرت رکھتے تھے تو اپنے عمل کو کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے، اور وہ دعاؤں میں بہت محنت کرتے لیکن کوئی ان کی آواز نہیں سنتا تھا. یہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان سرگوشیاں ہوتی تھی. دل ہی دل میں پکارو، چپ کے پکارو، گڑ گڑا کے پکارو، رو کے پکارو، چھپ کے پکارو، تاکہ آپ کا اور اپنے رب کا ایک 1-on-1 کنیکشن ہو. اور زمین میں حالات کی درستگی کے بعد ان میں بگاڑ پیدا نہ کرو، اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو. یعنی دعا مانگتے ہو مایوس نہ ہو، امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو کہ کہیں میرے کوئی گناہ نہ رکاوٹ بنے. یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے. تو یاد رکھیے ایمان، تقوی، احسان، اس کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں.
وہی تو ہے جو اپنی رحمت بارش سے پیشتر ہواؤں کو خوشخبری کے طور پہ بھیجتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کھڑا کریں گے. شاید اس مشاہدے سے تم کوئی نصیحت پکڑو. اور عمدہ زمین اپنے رب کے حکم سے خوب سبزہ اگاتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس سے جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہوتا ہے. تو یہ زمین سے مراد انسان ہے. اچھے انسانوں سے بڑے پیمانے پہ خیر پھوٹتی ہے، اور جن کے اندر شر ہوتا ہے وہ چھوٹی سی خیر کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ شر چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا. تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں. میں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب واقع ہونے سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں سری گمراہی میں دیکھتے ہیں. اس نے کہا، برادران قوم، میں گمراہی میں پڑا ہوا نہیں، بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے پیغمبروں کا طریقہ کہ مخالفین کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ مجھے اللہ کی طرف سے معلوم ہے اسے تم نہیں جانتے. تو دو صفات ایسی ہیں جو داعی کے اندر ہونی چاہیے، اللہ کی طرف بلانے والے کے اندر. اگر وہ ان سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے تو اس کے کام میں قبولیت اور برکت ہوتی ہے. نمبر 1 لوگوں کی سچی خیر خواہی، اور نمبر 2 علم. دل میں آپ لوگوں کے خیر خواہ ہوں، ان کی تنقید کے باوجود ان کی خیر خواہی کرتے رہے. وہ آپ کو تکلیف بھی دیں پھر بھی آپ ان کا بھلا سوچتے رہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور دوسرا یہ کہ جو چیز بتا رہے ہیں اس کے بارے میں صحیح طور پر علم بھی ہو، جان کر، علم حاصل کر کے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے اور تم نافرمانی سے بچو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. چنانچہ انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بلا شبہ وہ اندھے لوگ تھے، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی سمجھ نہیں رہے تھے. اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام. اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں. کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ ہوگے تو کل اس کے سامنے جا کر کیا جواب دو گے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے کم عقل آدمی دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق میں سے بہترین لوگوں کو چنتا ہے نبوت کے لیے. وہ جو اللہ کی نگاہ میں اتنے اچھے، وہ لوگوں کی نگاہ میں اتنے حقیر ہو گئے کہ وہ اللہ کا پیغام ان کو پہنچا رہے. تو اس سے دائی کو بہت حوصلہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کے بہترین بندوں کو لوگوں نے اس طرح کے نام دیے کہ ہم تجھے کم عقل دیکھتے ہیں، انا لنراک فی صفاہا، اور ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں. حالانکہ نبوت کی شرائط میں سے ایک یہ کہ نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے، صادق اور امین ہوتا ہے. تو پھر اگر ہمیں کوئی جھوٹا کہہ دے اور اگر ہمیں کوئی بے وقوف کہہ دے تو ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے زیادہ اچھے لوگوں کو کہہ دیا گیا تھا. پھر بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، پھر بھی انہوں نے خیر خواہی کی، پیچھے نہیں ہٹے. ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں نادان نہیں ہوں، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کا رسول ہوں. یہ ہے انبیاء کے اخلاق. قوم نے کہا، ہم تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا، میں بے وقوف نہیں ہوں. بس سٹاپ، فل سٹاپ. یہ نہیں کہا بلکہ تم بے وقوف، یہ نہیں کہا. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا امین اور خیر خواہ ہوں. کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں برے انجام سے ڈرائے. اور اللہ کا یہ احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند یعنی طاقتور بنایا. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وہ کہنے لگے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوچھتے رہے انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تھا ان کی گمراہی کا سبب.
کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے. یاد ہے دنیا کے معاملات میں ہم باپ دادا کے پیچھے کوئی نہیں چلتے. ہم میں سے کون ہے جو دادی والے کپڑے پہنتا ہے آج یا نانی والے کھانے پکاتا ہے؟ دنیا کے معاملات میں ہم ایڈوانس ہو گئے, نئی نئی چیزیں سیکھی, نئے نئے تجربے کیے, نئے نئے کام کیے. اور دین کے معاملے میں فرسودہ رسمیں, پرانے طریقے, باپ دادا کے طریقے, عجب منطق ہے. اور جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوچھتے رہے انہیں چھوڑ دیں. اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو دھمکی ہمیں دیتا ہے وہ لے آ. ہود نے کہا علیہ السلام, تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی خود بخود تم نے ان سے کچھ خوبیاں منسلک کر دی, بتوں کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا. جیسے آج مسلمانوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اپنا حاجت روا بنا رکھا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے, وہ گنج بخش ہے اور وہ فلاں ہے. تو یہ تو خود بخود تم نے نام دے دیے جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. سو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہیں تھے. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا علیہ السلام. اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا, اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح معجزہ آ چکا ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے. وہ اونٹنی ایک چٹان سے نکلی تھی, انہوں نے معجزہ مانگا تھا, اللہ نے بھیج دیا. اللہ کی زمین پر اسے چرنے دو اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. کیونکہ وہ ان کا سارا پانی پی جاتی تھی. معجزہ مانگ کے پھنس گئے. اور وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا, یعنی زمین میں تمہیں اٹھایا, تمہیں بسایا, تمہیں ترقی دی, تمہیں اس علاقے میں آباد کیا. تم زمین کے ہموار میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو. اتنا زبردست آرکیٹیکچر اور کنسٹرکشن کا طریقہ تھا ان کا. لہٰذا اللہ کے احسانات کو یاد کرو, یعنی جس نے تمہیں عقل, سمجھ اور یہ وسائل, ریسورسز اور ان کو استعمال کرنے کے طریقے سکھائے, اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. ہود علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کہا, کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ یعنی تم کیوں مان گئے ہو, تم کیوں صالح کے پیچھے جا رہے ہو, تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یعنی ان سے جھگڑنے لگے. وہ کہنے لگے جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. متکبر کہنے لگے جس بات پر تم ایمان لانے والے ہو ہم اسے ماننے والے نہیں. سمجھنے کی, جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تو ایمان کہاں سے آتا. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے, صالح اگر تو رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ. کیا حوصلہ تھا ان لوگوں کا, کیا اکڑ تھی, کیا تکبر تھا کہ اپنے لیے عذاب مانگا. آخر انہیں زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. بڑی بڑی عمارتیں انہیں کے اوپر گر پڑی. پھر صالح یہ کہتے ان کے ہاں سے چلے گئے, اے قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی بھی کی, لیکن تم تو خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا علیہ السلام, تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل دنیا میں سے کسی نے بھی نہیں کیا. تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو. تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو. یعنی عجیب و غریب خواہشات تھیں ان کی. اور اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بن نہ پایا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا, اپنی بستی سے انہیں نکال دو, یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. یعنی نصیحت کرنے والوں کو ہی ختم کر دو تاکہ کوئی برا بھلا کہے ہی نہ, کیونکہ وہ اپنے برے اعمال پہ فخر کرتے تھے اور نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے. یہ بری قوموں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور جن گناہوں کی گندگی میں وہ گرفتار ہوتے ہیں اس پہ فخر کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے لوط اور اس کے اہل خانہ کو بچا لیا بجز اس کی بیوی کے کہ وہ باقی ماندہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی, کیونکہ اس کی ہمدردیاں اس بری قوم کے ساتھ تھی. تو جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھتا ہے. اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی, بس دیکھ لیجئے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا. اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام. اس نے کہا, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے, لہذا ناپ اور تول پورا رکھا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو. لین دین میں ڈنڈی مارتے تھے. اور زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو.
یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور زندگی کی ہر راہ پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگو. یعنی راستوں پر اس لیے نہ کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکو، اور جو دین کی طرف آئے انہیں اس سے منع کرو. اور اس سیدھی راہ میں کجی کے درپے ہو جاؤ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان لے آیا، اور دوسرا فریق ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.